بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے بھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک دفعہ وعظ فرمایا، تو جب وعظ ختم کیا تو بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا اس وقت آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے دنیا میں؟ تو ان کا سوال اپنی جگہ پر جائز تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ بظاہر تو یہ جواب یہی بنتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اولو العزم 5 نبی ہیں جو اولو العزم نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 نبی اولو العزم نبی ہیں، ان کو اولو العزم نبی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا شمار انہی 5 نبیوں میں ہوتا ہے جو اولو العزم ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی طرف سے جواب تو صحیح دیا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا، اور نبی سے بڑا کوئی لیڈر اور رہبر بھی کوئی نہیں ہوتا اپنی امت کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نسبت اللہ کی طرف کر دیتے۔ جتنے بڑے مقام پر کوئی بندہ موجود ہوتا ہے، اس کی اتنی ہی باتوں کو نوٹس بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے اعمال پر اتنی نظر بھی رکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، ایک اور بندہ بھی ہے، میرا بندہ، جس کو میں نے وہ علم عطا کیا ہوا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، اس بندے کا مجھے کوئی اس کی نشانی بتا دیں کہ وہ کہاں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل ایڈریس تو نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ ساتھ کھانا لے کے جاؤ گے، لگتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یا ان کی قوم مچھلی ہی ہر کھانے میں زیادہ تر کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مچھلی جو بھنی ہوئی ہوگی، آپ کی سالن جو بنا ہوا ہوگا، اس میں سے مچھلی جب زندہ ہو کر پانی میں کود جائے گی، وہیں آپ کی اس مرد سے، اس بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص یوشع بن نون، جو آپ کے خلیفہ بھی تھے اور بعد میں ان کو نبوت بھی عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ رخت سفر باندھو اور کچھ کھانا وانا تیار کر لو، ہم نے سفر پہ نکلنا ہے۔ تو یوں یہ دونوں صاحبان سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور راستے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی اشارہ فرما دیا کہ مجمع البحرین، جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہوں گے، وہ بھی ایک نشانی بتا دی۔ ایک مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود جائے گی، جو بھنی ہوئی مچھلی ہے وہ والی، اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہوں گے، وہاں آپ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو ایک جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمانے کی غرض سے تھوڑا توقف کیا، رکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور وہ جو ساتھ غلام تھا، خادم تھا، وہ جاگتا رہا، اور اسے دیکھا کہ مچھلی جو بندھی ہوئی ہے یا کھانے میں وہ بند ہے، تو پانی کی لہر آئی، اس میں سے کچھ پانی کے چھینٹے اس کے ساتھ ٹچ ہوئے جہاں مچھلی تھی، تو وہ مچھلی فوراً زندہ ہوئی اور تڑپتی پھڑکتی ہوئی وہ پانی میں کود گئی، اور پھر وہ پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون کو بھول گیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کروں، تو سفر آگے جاری کیا۔ اس کے بعد
تو ایک دن یا ایک رات یہ سفر جاری رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے، لہذا اب میرے لیے کھانا نکالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے خادم کو وہ کہا کہ کھانا نکالو تو پھر یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، مجھے تو شیطان نے بھلا ہی دیا تھا، اصل میں وہ مچھلی تو وہاں پہ زندہ ہو گئی جہاں ہم نے پہلے کچھ دیر رکے تھے اور آرام کیا تھا، وہاں وہ مچھلی کود کر پانی میں چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہماری منزل تھی۔ فَأَرَدْتُ، پھر وہ اپنے قدموں پہ واپس لوٹے، انہی قدموں کے نشانوں پہ، اور جب واپس وہیں پہ پہنچے تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے وہاں پہ موجود ہے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ایک بندے کو وہاں پہ پایا جو چادر اوڑھے ہوئے وہاں پہ موجود تھے، اور ہم نے ان کو ایک خاص علم اپنی طرف سے عطا کیا ہوا تھا، من لدنا علما، اس کو تصوف کی زبان میں علم لدنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے آ کے گفت و شنید کی اور کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو گویا حضرت خضر علیہ السلام کو بھی، اصل میں یہ لفظ ہے خضر، تو غلط العوام کی وجہ سے خضر بن گیا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی ظاہر بات ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ آپ کے پاس موسیٰ آ رہے ہیں، تو وہیں پہ وہ پھر چادر اوڑھ کے وہاں پہ لیٹے ہوئے گویا کہ انتظار کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کی جب آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا میں اس کو دیکھوں اور آپ سے کچھ سیکھ لوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، میں جو فعل کروں گا، جو میں کام کروں گا، آپ اس میں نکتہ چینی کرو گے، آپ اس پر اعتراض کرو گے، آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں صبر کروں۔ تو پھر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَانْطَلَقَا، اب یہاں سے باقاعدہ ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، چونکہ وہ دریا کے کنارے پہ تھے تو اب انہوں نے دریا کے اس پار جانا تھا، تو کشتی کا سہارا لیا دونوں نے، اور وہ ساتھ جو تیسرے ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ کشتی میں جب بیٹھے تو دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، یا پھر یہ کہ کشتی والوں نے یہ سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، کہیں اجنبی ہیں، دور سے آئے ہیں، انہوں نے احتراماً تعظیماً ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ خضر علیہ السلام کو وہ جانتے تھے کشتی والے، تو یوں جب وہ کشتی پہ بیٹھ کے اس پار جا رہے تھے تو درمیان میں، عین دریا کے درمیان میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنا عصا کشتی پہ مارا اور کشتی کا ایک پھٹا تختہ توڑ کے پھینک دیا، وہ دریا میں بہہ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، ان مسکینوں نے ہم سے، غریبوں نے ہم سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا، ہماری عزت کی، ہماری تعظیم کی اور ہمیں بڑی عزت سے بٹھایا ہے، تو آپ نے ان کے تختے توڑ دیے کشتی کے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر کہا کہ چلو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں پرہیز کروں گا، تو مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی سے اترے تو آگے چلے، تھوڑی دور گئے تھے کہ بچے کھیل رہے تھے، معصوم بچے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت پیارا بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ بھاگ کے آپ کے پاس آ گیا، وہ ایک طرف گئے
اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن مروڑی اور اس کو قتل کر دیا، قتل کر کے پھینک دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی، وہ پہلے کشتی کے اوپر وہ سمجھوتا نہیں کر سکے، تو اب تو ایک جان کا قتل ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیسے صبر کر سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی شدت سے کے ساتھ پھر ارشاد فرمایا، قال لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ تو لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اتنی ہی شدت سے آگے سے جواب دیا، قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا، پہلے اتنی شدت نہیں تھی، پہلے سادہ کہا کہ میں انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تو پھر اب یہ کہا کہ قال علم اقل لک انک، جتنی شدت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی اتنی ہی شدت سے حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع اور چاہا کہ اچھا اب میں آئندہ پرہیز کروں گا، اب میں بالکل نہیں بولوں گا، اگر اب میں نے کوئی بات کی تو آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں۔ جب آگے ایک بستی میں گئے تو بستی والوں سے خضر علیہ السلام نے کھانا طلب کیا کہ ہم مہمان ہیں، ہمیں کھانا دے دو۔ تو ناظرین، اس بستی کے لوگوں نے کھانا نہیں دیا، وہ کنجوس تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو بلایا تھوڑا ہی ہے، آپ کو ہم نے دعوت تھوڑی دی ہے کہ ہم آپ کو کھانا دیں، آپ اپنا انتظام خود کرو۔ بڑی عجیب بات تھی۔ تو جب وہ آگے بستی سے گزر کر بستی سے نکل رہے تھے تو آخری گھر تھے، تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک گھر کی چار دیواری کی دیوار ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جب دیوار سیدھی ہو گئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک تو اس گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، کھانا دینے سے انکار کر دیا، آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اجرت لے لیتے ان سے، تاکہ ان پیسوں کا ہم کھانا کھا لیتے، اس کے بدلے میں کھانا مانگ لیتے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مفت میں ان کی دیواریں آپ کھڑی کر رہے ہیں اور یہ گاؤں والے ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ختم، قال ھذا فراق بینی و بینکم، اب میرے اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب میں مزید آپ سے مہلت طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو اب جب جدائی ہونے لگی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جانے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، یہ جو میں نے کام کیے ہیں ان کی تعویل سنتے جاؤ، ان کی وجہ معلوم کرتے جاؤ۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا ہو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا اگر وہ تھوڑا سا صبر اور کر لیتے تو نہ جانے اور کتنی چیزیں جو پوشیدہ تھیں وہ سامنے آ جاتی، چھپے ہوئے راز سامنے آتے، اور خضر علیہ السلام پتہ نہیں کیا کیا عمل کرتے اور کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرمایا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب ان کاموں کی تعویل سنتے جاؤ کہ جو میں نے کیے اور آپ ان پر صبر نہیں کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کشتی تھی نا جس کے ہم اوپر بیٹھے تھے، وہ کشتی مسکینوں کی کشتی تھی، لمساکین فی البحر فعرضت عن عیبہم، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، یعنی غریب لوگ تھے وہ۔ تو انہوں نے چونکہ ہماری عزت کی تھی، تکریم کی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو نئی کشتیوں کو قبضے میں لے لیتے تھے، چھین لیتے تھے۔
تو انہوں نے چونکہ ہماری عزت کی تھی اور یہ غریب بھی تھی، مسکین، قرآن مجید نے مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ مسکین تھے، تو میں نے یہ چاہا کہ ان کی کشتی کو فعرضت عن عیبہا، میں نے یہ چاہا کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا جائے. تو جب یہ کشتی عیبدار ہو جائے گی تو وہ کارندے بادشاہ کے اس کشتی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، نئی کشتیوں کو وہ قبضے میں لے لیتے تھے، غصب کر لیتے تھے، چھین لیتے تھے. تو یہ تختہ تو اور بنوا لیں گے. تو اس طرح ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی، ان کے گھر کا چولہا اس طرح چلتا رہے گا. تو آگے انہوں نے کہا کہ دوسری بات، جو میں نے اس معصوم بچے کا قتل کیا تھا، اس کی پیشانی پہ میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا کہ یہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے اور شقی القلب ہے. تو عین ممکن تھا کہ یہ بڑا ہو کر بے دین ہو جاتا، اور یہ اکیلا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا، وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے وہ ماں باپ بھی اس کی محبت میں گمراہ ہو جاتے، وہ بھی بے دین ہو جاتے. تو فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے یہ چاہا، یعنی میں نے اور میرے رب نے. یہ اس کی تفصیل ذرا لمبی ہے، تو میں ویڈیو کی طوالت سے ڈرتے ہوئے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں بڑی حکمت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے یہ چاہا، اب رب کو بھی ساتھ شامل کر لیا. پہلے آفارت و نائبہ، کیونکہ وہ عیب کی بات تھی، کشتی میں عیب نکالنا تھا، ڈالنا تھا، تو وہاں اللہ کو شامل نہیں کیا. اب یہاں قتل کرنا تھا، قتل کا اشارہ اپنی طرف کر لیا. یبدلہما، اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ میں نے قتل کر دیا تو رب ان کو اس کے بدلے میں ایک اور اولاد عطا فرما دے گا جو بڑی نیک ہوگی، بانصیب ہوگی اور خوش بخت ہوگی. اپنے ماں باپ کے لیے وہ خوش نصیبی کا سبب بن جائے گی. ناظرین، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی تھی پہلے، اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی تو اس بیٹی کی نسل سے 70 انبیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. یعنی اس نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوئے اس بیٹی کی نسل سے. تو اس طرح پھر فرمایا کہ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی، 2 بھائی تھے یتیم، ان کی وہ دیوار تھی، اور ان کی دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جب تک میرے بچے جوان نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ خزانہ نیچے رہے. تو دیوار چونکہ گر رہی تھی، اگر دیوار گر جاتی، وہ خزانہ نمایاں ہو جاتا، تو یہ گاؤں والے جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اتنے کنجوس ہیں، اتنے بخیل ہیں، تو اگر یہ کھانا دیکھ لیتے ہیں تو یہ تو وہ خزانہ لوٹ لاٹ کے لے جاتے ہیں. تو اس غرض سے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی، اور اب یہ دیوار اس وقت تک سیدھی رہے گی جب تک وہ بچے جوان نہیں ہو جاتے، اور جب جوان ہو جائیں گے تو یہ دیوار خود بخود گر جائے گی. تو وہ بچے چونکہ بالغ ہوں گے، ہوش والے ہوں گے، دانائی ان کے پاس آ گئی ہوگی، تو وہ اس خزانے کو پھر بہتر طریقے سے خرچ کر سکیں گے. تو فرمایا کہ یہ تھی ان کی تعویل جو میں نے کام کیے ہیں. اب بتائیں یہ سارے کام میں نے ٹھیک کیے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کام آپ نے ٹھیک کیے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کی جو بات کی تھی، جس کے لیے ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ نے چونکہ یہ خزانہ نیچے دبایا ہوا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. تو اس نیکی کے سبب سے، جو چونکہ باپ نیک تھا، تو اس نیکی کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ دیوار گر رہی ہے اس کو سیدھی کراؤ. ناظرین، اچھے نیک ماں باپ کا فائدہ آنے والی اولاد کو پہنچتا ہے. اگر ہمارے ماں باپ نیک ہیں تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے
کہ ہم بھی نیکی کے راستے پر چلیں تاکہ اس کا فائدہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔